بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے ثم جاہدوا وصبروا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا ان ربک من بعدها لغفور رحیم بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو کفار کی تعذیب اور تشدد کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور کچھ الفاظ ان کے منہ سے ایسے نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، یا انہوں نے اپنے دین کے بارے میں کچھ لچک دکھا دی اور وہ ہجرت نہ کر سکے۔ پھر بعد میں انہوں نے ہمت کی اور ہجرت کی اور جہاد کیا اور بڑے اچھے صبر و ہمت سے کفر کا مقابلہ کیا اور اسلام پر قائم رہے۔ فرمایا ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرما دے گا اور ان پر رحم فرما دے گا۔ اس لیے کہ فرمایا کہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اسے بہت سے معیشت کے اسباب اللہ پاک مہیا فرما دے گا، اور جو آدمی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے اور پھر راستے میں ہی اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اور وہ مہاجرین میں ہی لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یوم تأتی کل نفس جس دن ہر جان اس حال میں آئے گی تجادل عن نفسہا کہ وہ اپنی ہی جان کے بارے میں جھگڑتی ہوئی آئے گی، وتوفی کل نفس ما عملت اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ مراحل ایسے آئیں گے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو بھول بھال کر صرف اپنی ہی جان کی فکر کرے گا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس دن رب نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ ایک ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو رب امتی کہہ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے کعب ہمیں کچھ ڈرائیے، کچھ جوش دلائیے، کچھ تنبیہ کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم جتنے بھی نیک اعمال کر لو، کچھ مراحل قیامت کے دن ایسے ضرور آئیں گے کہ جب تمہیں اپنی جان کے سوا کسی کا فکر نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جہنم ایک لمبا سانس باہر نکالے گی،
اس وقت تمام مخلوقات اور تمام انبیاء اور تمام فرشتے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات تم نے کہاں سے لی؟ تو حضرت کعب نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ مجرم اس دن یہ کہے گا یا اللہ میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میری وہ برادری جو ہر مشکل میں میرے کام آیا کرتی تھی اس ساری برادری کو جہنم میں ڈال دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یا اللہ جو کوئی زمین میں ہے سب کو جہنم میں ڈال کے صرف مجھے نجات عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کی سفارش کا نہیں سوچے گا بلکہ اپنے بہن و بھائیوں سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے باپ سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں اور میری نیکیوں میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ وہم لا یظلمون، فرمایا اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کریں گے، نہ تو کسی کا نیک عمل ضائع ہوگا اور نہ کسی کو بلا جرم سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک کا ایک زبردست نظام ہے جس میں وہ ہر انسان کے نیک اعمال کو محفوظ کر کے ان کو پیک کر کے ان پر مہر لگا کے اعلیٰ علیین میں محفوظ رکھتا ہے، اور ہزاروں سالوں کے بعد جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ میرے بندے کے محفوظ اعمال لے کر آؤ، آج ان کو اس کے میزان میں رکھو تاکہ اس کو ان کا بدلہ دیا جا سکے۔ البتہ گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو معاف فرماتا رہتا ہے، جیسے جیسے انسان توبہ کرتا ہے یا نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، کانت آمنة مطمئنة، جو بڑے امن والی اور بڑے اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً، اس کے پاس اس کا رزق کھلا آتا تھا، من کل مکان، ہر ایک جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے پہنا دیا ان کو بھوک اور خوف کا لباس، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے۔ اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مثال اللہ نے مکہ معظمہ کی بستی کے بارے میں دی ہے، اور قریش مکہ کے بارے میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس بڑا امن تھا، ان کے قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو لوگ بری نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، نہ ان پر زیادتی کرتے تھے، اور جب پتہ چلتا کہ یہ قریش مکہ کا قافلہ ہے تو چور اور ڈاکو اس کے نزدیک نہیں آتے تھے۔ اور سردی میں یہ لوگ یمن کی طرف
اپنے تجارتی قافلے بھیجتے اور گرمی میں شام کی طرف بھیجتے، اور ہر طرح کا رزق اللہ پاک ان کو اس طریقے سے عطا فرماتا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے تو کرایہ مکان کی شکل میں اور ان سے خریداری کرتے ہوئے وہ ان کو بہت سارے پیسے دے جاتے اور ان کی معیشت بہتر ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، یا اللہ مجھے ان کے خلاف میری مدد فرما، ان پر 7 سال کا قحط نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر مردار تک کھانے شروع کر دیے، چمڑے کھا گئے، کتے کھا گئے، ہڈیاں کھا گئے اور خون تک پی گئے۔ اس قدر ان کے اوپر بھوک، ان کے اوپر تنگی آئی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے ماننے والوں کو جن میں ثمامہ بن اسال بھی شامل ہے ان کو کہیں کہ ہماری طرف کچھ گندم بھیج دے، ہم تو بھوک سے مر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش فرمائی اور ان کو غلہ مہیا کیا، اور خوف ان کو اس قدر رہا کہ ہر وقت مسلمانوں کے حملے کا خوف، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور یہ سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور کوئی بھی کافر مکہ مکرمہ میں نہ رہا بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بعض دیگر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کسی بھی بستی کے بارے میں یہ مثال ہو سکتی ہے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود اور دیگر خوشحال بستیاں جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا مگر انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا، اور جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹے ہو، کبھی کہا آپ تو جادوگر ہو، کبھی کہا آپ تو دیوانے ہو، کبھی کہا آپ تو شاعر ہوں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، حلالاً طیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر صرف مردار حرام کیا ہے، والدم ولحم الخنزیر، اور خون حرام کیا ہے اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے،
وما أهل لغير الله به، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فمن استر غیر باغ، جو کوئی مجبور ہو جائے سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا اللہ نے تو تم پر مردار اور خون، خصوصاً دم مسفوح جو ذبح کرنے کے وقت جانور کے گلے سے نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جن کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے، یعنی ذبح کرنے کی نوبت نہ بھی آئے تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں گنج بخش کا بکرا ہے، اور یہ اجمیر والے پیر کی گائے ہے، اور یہ فلاں پیر کے نام کا مرغا ہے، تو یہ اتنا کہہ دینے سے ہی وہ جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ان کو ذبح کر دیا جائے تو پھر تو ان کا حرام ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تم پر یہ چیزیں حرام کی، مگر تم نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو اپنی طرف سے حرام کر لیا، اور کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، اور کہا کہ ان پر سواری کرنا بھی حرام ہے، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی آدمی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے مردار کھانا بھی بقدر کفایت جائز ہے۔ ایک آدمی سفر میں ہو، جنگل میں ہو، اور بھوک سے مر رہا ہو، اور اس کو کوئی حلال غذا نہ ملے تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ ترجمہ ایک بار، ثم ان ربك للذين هاجروا، پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس، اس دن آئے گی ہر جان اس حال میں، تجادل عن نفسها، کہ وہ اپنے بارے میں جھگڑا کر رہی ہوگی، وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً،
اس کے پاس اس کا رزق بفراغت آتا تھا من کل مکان ہر ایک جگہ سے فکفرت بانعم اللہ تو اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ نے پہنا دیا اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا بما كانوا يصنعون اس وجہ سے جو وہ کرتوت کرتے تھے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تو کھاؤ اس چیز سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلالا طیبا حلال اور عمدہ چیزیں واشکروا نعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو انما حرم علیکم المیتۃ اس نے تو تم پر صرف مردار حرام کیا والدم ولحم الخنزیر اور خون اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے فمن اضطر غیر باغ بس جو کوئی مجبور ہو جائے سرکشی نہ کرتا ہوا ولا عاد اور نہ حد سے گزرتا ہوا فإن اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.